میں اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کروں گی جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. جعلی ڈومیسائل اور کوٹا سسٹم کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی. کوٹا سسٹم 40 اور 60 کی تخصیص کے ساتھ سندھ پر مسلط کیا گیا. اگر یہ سسٹم بہت اچھا تھا تو پورے پاکستان کو اس سے محروم کیوں رکھا گیا؟ اور اگر یہ سسٹم صحیح نہیں تھا تو سندھ سے اس کو ختم کیوں نہیں کیا گیا؟ ہمیں اور آپ کو اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 40 اور 60 کی تخصیص، اس کے باوجود جعلی ڈومیسائل پر اس 40% پر بھی دیہاتیوں نے قبضہ کر لیا. ان 60% دیہاتیوں نے قبضہ کر لیا جو 40% شہری علاقوں کے باشعور اور پڑھے لکھے مہذب عوام یا مہذب ہمارے بچوں کا جس پر حق تھا. اسی طرح ہمیں تعداد میں کم گنا گیا. یقیناً مردم شماری آپ کو یاد ہوگی کہ جب مردم شماری کے نتائج آئے تو ہمیں 1.5 لاکھ گنا گیا، ہمیں آدھا گنا گیا. ہمیں پورا گنا جاتا تو ہماری اسمبلی میں نشستیں زیادہ ہوتی، قومی اور صوبائی اسمبلی میں نشستیں ہمیں زیادہ ملتی، اسی لحاظ سے ہمیں ترقیاتی فنڈ ملتے. کراچی کے گلی کوچے کھنڈر کا نقشہ پیش کر رہے ہیں. پینے کا صاف پانی میری ماؤں بہنوں کے پاس نہیں ہے. ہم نے جب میٹنگیں کی تو سب سے زیادہ جس بات کو ہم نے نوٹ کیا وہ یہ کہ پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے. تو کیا کراچی کے لوگ انسان نہیں ہیں؟ 70% ریونیو وفاق کو اور 95% سندھ حکومت کو دینے والا شہر بنیادی انسانی حقوق سے کیوں محروم ہے؟ ایک بات میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ اپنا دستور ہے دشمن کو دعا بھی دینا اور ظالم ہو تو بھرپور سزا بھی دینا. دوسرے گال پہ تھپڑ نہیں کھاتے ہم لوگ، احتیاطاً یہ ستمگر کو بتا بھی دینا. میری ماں بہنوں، اس ظلم کے خلاف آپ کی یہاں موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ کل بھی آپ لوگ ایم کیو ایم کی طاقت تھیں، آج بھی ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی رہیں گی. ہمیں بھرپور ساتھ دینا ہوگا. دیکھیے، ہمیں تعداد سے انہیں خوف کی علامت بن جانا ہے دشمنوں پر. ہمیں اپنے بچوں کے حقوق کے لیے آوازوں کو کاندھا دیا. آپ لوگوں نے ظلم، جبر اور تشدد برداشت کیا، لیکن یاد رکھیے حق کوئی تشتری میں رکھ کے پیش نہیں کرے گا. میں اس شعر پر اپنی بات ختم کروں گی کہ نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پیر کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. جیے پاکستان، جیے متحدہ. اپنی مٹی کا گناہگار نہیں ہو سکتا، تلخ ہو سکتا ہوں، غدار نہیں ہو سکتا. اب میں بلا تاخیر اگلی مقرر کو بلانا چاہوں گی جو بہت زیادہ محنت بھی کرتی ہیں. انہوں نے اپنی پریشانیوں کو پس سے پشت ڈال کر ثابت قدمی کے ساتھ شعبہ خواتین کو جوڑے بھی رکھا ہے اور اپنی محنت سے کام کرتی ہیں. اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے انچارج شعبہ خواتین سکندر خاتون باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر موجود کنوینئر ایم کے ایم پاکستان، ڈپٹی کنوینئرز، اراکین رابطہ کمیٹی، شعبہ خواتین کی جوائنٹ انچارجز، یہاں موجود ایک ایک ماں، بہن اور بیٹی کو میرا سلام قبول ہو. ماہ آزادی کے ماہ کا اختتام اب سے چند گھنٹوں بعد ہوا چاہتا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینئر، ڈپٹی کنوینئرز، شعبہ خواتین کی مرکزی کمیٹی، اورنگی ٹاؤن کی خواتین کے درمیان آج موجود ہے، جن کے اجداد نے 2 مرتبہ ہجرت کی اور لاکھوں مشرقی پاکستانی
50 साल गुजरने के बाद भी आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान का नारा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लबों से नहीं बल्कि दिलों से बुलंद हुआ था, और इस नारे के बुलंद होते ही हिंदुओं, सिख, बलवाइयों ने हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म और जबर और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। गली कूचों, बाजारों, यहाँ तक के घरों में घुसकर बर्छियों और भालों से हमले किए गए। कितने ही घरों को जला दिया गया। चलते फिरते मुसलमानों को झुरे घोंप कर मौत के घाट उतारा गया। ख़वातीन की इज्जतों को पामाल किया गया। मगर ये अल्लाह के वो बंदे थे जिनका जोश घटने के बजाय बढ़ता चला गया और अल्लाह की रज़ा से पाकिस्तान आज़ाद हो गया। मगर जद्दोजहद का ये सिलसिला यहाँ पर तमाम नहीं हुआ, बल्कि हम सबसे अहम मसला पाकिस्तान तक सही सलामत पहुँचना था। कितनी ही ट्रेनें को पाकिस्तान पहुँचने से पहले ही तमाम मुसलमानों के खून से होली खेली गई। मालो असबाब ही नहीं बल्कि जानों और इज्जतों से भी हाथ धोने पड़े। तारीख़ पाकिस्तान इस अंधोनाक सफ़र की दास्तान है जिसके हर मोड़ पर लाखों मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की सोख्ता लाशें हैं, बहनों और बेटियों के तार तार आंचल हैं, गमों से नम आंखें हैं। हिजरत के बाद मुहाजिरीन का पहला पड़ाव कैंपों में था। ये वो अजीम लोग थे जिन्होंने सरज़मीन पाकिस्तान की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया था। इनमें कितने ही लोग ऐसे थे जो एक पुरअसाइश जिंदगी छोड़कर आए थे। बस इन्हें एक ही धुन सवार थी, पाकिस्तान जाना है। पाकिस्तान के मुसलमानों ने जो नारा लगाया था, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस नारे को सच कर दिखाया था। पानियाने पाकिस्तान ने एक नारा ये भी लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ बसने वाले करप तनासिर जिन्हें सुबह आँख खोलने पर पाकिस्तान तोहफे में मिला था, उन्होंने इस नारे का मतलब ये निकाला, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला और ला। ला और ला से पाकिस्तान, बानियाने पाकिस्तान के औलादों, खसूसन सिंध में बसने वाले मुहाजिरों के चारों तरफ अंधेरा है। मुहाजिर कौम एतबार और बेएतबारों के दरमियान बेबसी और लाचारी से ठोकरें खा रही है। ऐसे में मुहाजिर कौम की माँ को भी अम्मा की तरह अपने बेटों के साथ, एक बीवी को राना लियाकत अली खान की तरह अपने शोहर के साथ, एक बहन को मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तरह अपने भाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपनी बात का इख्तिताम मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इस कौल पर करती हूँ, कोई भी कौम अज़मत के उरूज तक नहीं पहुँच सकती जब तक कि आपकी ख़वातीन आपके शाना बशाना ना हो। MKM पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शोला हूं भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। रहता हूं फकीरों की दुआओं का तलबगार, शाहों से तमन्नाए सताइश नहीं करता। लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता। अब मैं बिला ताखीर मुल्तमिस रुकन राब्ता कमेटी और MNA किश्वर जहराबाजी से
کہ وہ آئیں اور اپنی خیالات کا اظہار کریں. یہ وہ بہن ہیں جو آپ کی آواز ایوانوں میں بلند کرتی ہیں اور آپ کے حق کے لیے لڑ رہی ہیں اور لڑتی رہتی ہیں. تو بھرپور تالیوں سے، بھرپور نعروں سے استقبال کیجیے کشور زہرا باجی کا. ابھی اینی باجی نے کہا کہ کشور زہرا باجی ہر حوالے سے ہر پلیٹ فارم پر خواتین کے لیے جدوجہد کرتی رہتی ہیں. آج کے دن میں کے لیے باجی نے یادگار کے طور پر اس شال کا تحفہ خواتین کو پیش کیا رابطہ کمیٹی کی جانب سے. اب شعبہ خواتین کی جانب سے میں باجی کو یہ شال کا تحفہ پیش کرتی ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمتوں اور برکتوں والا ہے. یہ بسم اللہ تو آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اور میری معزز رابطہ کمیٹی جس میں کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی، وسیم بھائی، کنور نوید بھائی اور ممبران رابطہ کمیٹی. اور لاہور ان کے لیے ہے جو اپنے شیطانی عمل کے ساتھ ہمارے لیے ایسی راہیں، ایسے جال بچھانے کی کوشش کرتے ہیں جن سے نمٹنا ہم بخوبی جانتے ہیں. میں بڑے وثوق سے اس بات کو کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت اس پنڈال میں جو باجیاں بیٹھی ہیں، جو بہنیں بیٹھی ہیں، وہ شعور کی اس منزل پر ہیں جہاں اپنا تحفظ کرنا جانتی ہیں. یہ وہ باجیاں ہیں، یہ ان خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں کہ ان کی پچھلی پیڑھیاں ہندوستان سے سفر کر کے مشرقی پاکستان آئی تھیں، اور جب 71 میں ایک پہاڑ ٹوٹا پاکستان کے اوپر اور پاکستان دو لخت کر دیا گیا، اس کے بعد دوسری ہجرت کی اور یہاں پہ آ کے آباد جو ایشیا کی سب سے بڑی آبادی ہے اورنگی ٹاؤن. اور مجھے فخر حاصل ہے کہ میں نے ان باجیوں کے ساتھ، ان کی پچھلی پیڑھیوں کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے. اور یہی وہ باجیاں ہیں جنہوں نے اس ملک کے الیکشن کی تاریخ پلٹ دی. بلکہ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جو الیکشن دیکھے تھے اس میں بی ڈی کے تحت ہوں، بلدیاتی الیکشن ہوں، صوبائی الیکشن ہوں، سینٹ کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، ایک مخصوص طبقہ الیکشن جیتا کرتا تھا. ان کی بڑی بڑی گاڑیاں، ان کے بڑے بڑے نام، وہ بیلٹ پیپرز میں وہ شناختی کارڈ ڈالے جاتے تھے جو جمع کر لیے جاتے تھے. لیکن خصوصی طور پہ سن 85، 86، 87، 88 ہم مہاجروں کے اوپر جس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ہمارے بچے، ہمارے ساتھی، ہمارے بیٹے جیلوں میں بند ہوئے، اسیر رہے، لاپتہ ہوئے، اس وقت میں نکل کے یہ بہنیں اور مائیں نکل کے آئی تھیں. گینز بک نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ 1987 میں ہونے والا الیکشن دنیا کا پہلا الیکشن تھا جس میں اتنی بڑی بھاری تعداد میں عورتوں نکل کے ووٹ دیا تھا. اس لیے کہ ان گلی پوجوں میں آپ، مجھے یاد ہے، گلی گلی پیغام دے رہی تھی کہ ہمارا ہتھیار ہمارا ووٹ ہے. اور اب جب ہم نے اس ووٹ کو استعمال کیا تو مجھے آج تک یاد ہے کہ ان کیمپوں کے اوپر نہ گاڑیاں تھیں کہ ہمارے پاس تو رکشا کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن ہر عورت خود نکل کے آئی. یقیناً ان کے مرد جماعت اسلامی کو ووٹ دینے جا رہے تھے، مگر ان کے نوجوان اور یہ خواتین ان کیمپوں میں موجود تھیں اور انہوں نے دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا تھا. تو میں صرف ان شیطانی قوتوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ تو ان کے سامنے بھی قدم نہیں جما سکتے، ان کے سامنے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. وہ باشعور باجیاں ہیں، اس کے بعد سے ثبوت ہیں ہمارے پاس. گزشتہ 2 برس پہلے WHO نے مجھ سے رابطہ کیا
کہ ہم پولیو کی مہم میں ناکام جا رہے ہیں. آپ کیا ہیلپ کریں گی کہ ہم آپ کی کمیونٹی میں آ کے کام کر سکیں؟ میں نے کہا میری کمیونٹی آپ کی مدد کرے گی. میری کمیونٹی کا ہر بچہ پولیو لے چکا ہے, ہمیں کسی ایسی اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج ایم کیو ایم کی ہر خاتون اور ایم کیو ایم کی پارٹی چاہتی ہے کہ پورا پاکستان ہمارا ہے. ہر پاکستانی عورت کو وہ حق ملنا چاہیے جو ہمیں دین نے بھی دیا اور دستور نے بھی دیا. میری اور آپ کی تربیت ایک ہے. میری ذہنی تربیت, میری دینی تربیت میری ماں نے, میری نانی نے, گورنمنٹ سے اسکول کہلاتے ہیں, میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. لیکن میں اس قومیت سے تعلق رکھتی تھی جس کے آباء و اجداد نے وہیں سے بیٹھ کے پاکستان بنایا اور پاکستان کو لے کے آئے اور سوتے ہوئے لوگوں کو جگایا کہ پاکستان زندہ باد. میری اگلی نسل بھی آج پاکستان بچانے کی بات کر رہی ہے. پاکستان وینٹیلیٹر پر ہے. پاکستان کو ہماری ضرورت ہے اور اس ضرورت میں یہ 50% آبادی خواتین کی بہت اہم اس کا کردار ہے. میں جانتی ہوں, میں سمجھتی ہوں, جیسے ہمارے مقررین نے ذکر کیا کہ پانی بھی نہیں ہے. یہ کربلا کو چاہنے والے لوگ ہیں, صبر کرنا جانتے ہیں. میری دینی تربیت ہوئی سی, اس کی وجہ سے میری زندگی کا رول ماڈل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے بھی سیکھا. میں نے ان پوچھنے والوں کو بتایا کہ میں نے ان سے یہ سیکھا کہ آج میں اور آپ زندہ ہیں کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے تو میری اور آپ کی صنف کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا. آج ہم زندہ ہیں. انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کر کے, ایک بزنس وومن سے شادی کر کے مجھے رستہ دیا کہ میں معیشت میں اپنے معاشرے کی مدد کر سکتی ہوں, اپنے خاندان کی مدد کر سکتی ہوں. حضرت عائشہ کی روایتیں اور ان پہ یقین ہمیں بتاتا ہے کہ رسول یہ سبق دے گئے کہ عورت پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. سیاسی حق بھی رسول میرے دیکھے گئے, اس لیے وہ آئیڈیل ہیں کہ جب یہودیوں سے تعلقات خرابی کی طرف جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو لے کر آؤ, میں اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو لے کے آؤں گا. اور جب مباہلہ کے مقام پہ یہ معاہدہ ہوا تو وہ جناب سیدہ کو لے کے گئے, تو وہ میرے اور آپ کے لیے سیاسی پلیٹ فارم کھول کے گئے. تو اتنا روشن دین ہے. کربلا ہوئی, سب مر گئے, تو حضرت زینب اس کارواں کو لے کے نکلی اور انہوں نے تخت الٹ دیا دربار شام میں جا کے. تو آپ اپنی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کی جو دین نے دی ہے, اور دنیا کی طاقت یہ ہے کہ ہم اس دستور پہ یقین رکھتے ہیں. آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ہمارے برابر کے حقوق ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آج دوسرے درجے کی عورت کیوں سمجھا دی جا رہی ہے؟ یہ لاہور میں مینار پر کیوں ایسا واقعہ ہوا؟ جگہ جگہ اس قسم کے کیسز کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ جنسی ہراسگی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ہمیں حرام دستے کے طور پہ لائی. الحمدللہ ہم ایسی چیزوں سے بچے ہوئے بھی ہیں, لیکن ہماری عورت, ہماری بہنیں اس قسم کی ٹریننگ بھی دے سکتی ہیں, کام بھی کر سکتی ہیں. لیکن میں آج اپنی طرف سے بھی اور تمام بہنوں کی خواہشات سے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سوال یہ ہے کہ جسٹس میں اگر دیکھیں تو ہائی کورٹ میں خاتون کیوں نہیں ہیں؟ سپریم کورٹ کی جج عورت کیوں نہیں بن سکتی؟ کمشنر کیوں نہیں بن سکتی؟ بیگم رانا لیاقت علی خان کے بعد کتنی سفیر بنی, ایک یا دو. میری کمیونٹی میں ہر صلاحیت کی خاتون موجود ہے. حتیٰ کہ جو آپ شیطانی چیزیں پھیلا رہے ہیں, میں کھل کے کہوں سندھ گورنمنٹ کا نام لے کے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ایک ڈسٹرکٹ کی میٹنگ ہے. آپ آئیے, سامنے کھڑے ہو کے دکھائیے, آپ کے قدم اکھڑ جائیں گے. شکریہ. یہ تھی کشور باجی. اب میں بلا تاخیر جنہیں بلانے جا رہی ہوں
جن کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے, جو میسج دیں گے, جو حوصلے چٹانوں کے سے رکھتے ہیں, جب بات کرتے ہیں تو کامل یقین ہوتا ہے اس رب پہ جو رحمان ہے, رحیم ہے, وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے تو وہی باطن ہے, وہی سمیع ہے تو وہی بصیر ہے, وہی واجد ہے تو وہی واحد ہے, وہی خالق ہے تو وہی باری ہے, وہی مصور ہے, وہی عزیز ہے, وہی غفور ہے تو وہی جبار ہے, وہی وہاب ہے تو وہی رزاق ہے, وہی رؤوف ہے تو وہی باقی ہے, وہی ذوالجلال والاکرام بھی ہے. میں ملتمس آپ کے, میرے, ہم سب کے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر ہمیں توقف کرنا پڑے گا. ہمارے کنوینر اور آپ لوگوں نے بیٹھے رہنا ہے جب تک کہ سننا ہے ہمارے کنوینر بات کریں, کیونکہ وہ لاسٹ میسج ہوگا جو ایم کیو ایم کی طرف سے ہوگا, وہ آپ کو لے کے یہاں سے جانا ہے. آپ کے آنے کا مقصد جو یہاں پہ ہے اسے لے کے جانا ہے کہ ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے, ایم کیو ایم اب تک کیا کرتی رہی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے, وہ میسج لے کے جانا ہے. تو اب میں ملتمس ہوں رکن رابطہ کمیٹی ایم این اے اور آئی ٹی وزیر امین الحق بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام میری مائیں, بہنیں اور بیٹیاں, کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی, اراکین رابطہ کمیٹی, آج ایم کیو ایم پاکستان ڈسٹرکٹ ویسٹ کے زیر تمام خواتین کا یہ کنونشن, جس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین کی موجودگی, یہ بات بتا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ ماضی میں بھی ایم کیو ایم کا گھر تھا اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں بھی ایم کیو ایم کا گھر ثابت ہوگا. مجھے یاد ہے کہ 87 کا الیکشن ہو, 88 کا الیکشن ہو, 90 کا الیکشن ہو یا 2018 کا الیکشن ہو, ہر دور میں ڈسٹرکٹ ویسٹ, چاہے وہ اورنگی ٹاؤن ہو, قصبالی گڑھ ہو, پاک کالونی ہو یا بلدیہ ٹاؤن ہو, وہاں کی ماں بہنیں ہمیشہ آگے رہی ہیں اور ایم کیو ایم کو کامیاب کرایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ ہی کے توسط سے, آپ ہی کے ووٹوں سے اور آپ ہی کے سرپرستی میں انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی ایم کیو ایم کامیابی حاصل کرے گی. آج مہاجر کنونشن کے حوالے سے چند باتیں خواتین کے حوالے سے, ہم تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جب پاکستان بنایا جا رہا تھا تو مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی جوہر کی والدہ محترمہ بی اماں سب سے آگے تھی. انہوں نے پاکستان تحریک کو آگے کی طرف بڑھایا اور اس کے بعد ہم سب کو پتا ہے کہ مادر ملت کا کیا رول تھا, فاطمہ جناح کا کیا رول تھا, قائد اعظم کے سنگ وہ ہر جگہ موجود رہی. اور جب 60 کی دہائی میں ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑا ہونا ہوا تو مادر ملت فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور پھر رانا لیاقت علی خان, رانا لیاقت علی خان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کوششیں کی ہیں. کہ انشاءاللہ تعالی آپ ہی کے توسط سے, آپ خواتین کے تعاون سے اور خواتین کے سرپرستی سے مہاجر تحریک ایم کیو ایم آگے کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. تھوڑی سی بات میں سندھ حکومت کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپٹ, نااہل اور بے حیث حکومت کیا کرتی چلی آ رہی ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ 70 سے لے کر آج تک وفاق میں 5 باریاں مکمل کی ہیں اور صوبائی میں 8 باریاں مکمل کی ہیں, لیکن کراچی کے عوام کو, حیدرآباد کے عوام کو پانی کے بوند بوند کو ترسایا جا رہا ہے. کراچی کے عوام کو آج 21ویں صدی میں رہ کر ماڈرن ٹرانسپورٹ دینے کے بجائے چنچی رکشے پہ بیٹھا دیا گیا ہے. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, میں ماضی کی بہت زیادہ دور نہیں جاتا بلکہ پچھلے 3 سال کی بات کرتا ہوں. این ایف سی ایوارڈ سے,
नेशनल फाइनेंस कमीशन के तवज्जुह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को तकरीबन हर साल 850 अरब मिलता रहा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल में 2400 अरब से ज्यादा मिला। मैं ये सवाल मीडिया के तवज्जुह से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और जरदारी साहब आपसे करता हूं कि आप मुझे बताएं कि सिंध में कोई भी एक यूसी दिखा दे जो मॉडल यूसी के तौर पर होगी। आज कोई भी एक यूसी दिखा दे जहां पे तालीमी निजाम बेहतर होगा, जहां पर पानी का निजाम बेहतर होगा, जहां पे सीवरेज सिस्टम होगा। यकीनन नहीं है। तो ये पैसे जाते कहां हैं? यकीनन ये पैसे पापड़ वाले के पास से बरामद होते हैं, फालूदा वाले के पास से बरामद होते हैं, यान अली के जेब से बरामद होती है, या दुबई के अकाउंट में मौजूद रहता है। अब पूरे कराची के अवाम मुत्तहिद होते चले जा रहे हैं। यकीनन ये चीज अब नहीं चलेगी। जिस तरह मैंने कहा कि आज 21वीं सदी में रहकर हमें मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से दूर रखा जा रहा है। मैं चंद बातें आपके सामने रखता हूं। खालिद मकबूल भाई मौजूद हैं, वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। मुझे आप बताएं कि आप सब देख रहे हैं कि लाहौर का मेट्रो किसने बनाया? पंजाब की सूबाई हुकूमत ने। पिंडी का मेट्रो, मुल्तान का मेट्रो किसने बनाया? पंजाब की सूबाई हुकूमत ने। पेशावर का मेट्रो किसने बनाया? केपीकी की हुकूमत ने। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत जो कराची दुश्मनी पर, महाजिर दुश्मनी पर, लसानियत के नाम पर, अजबियत के नाम पर कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये ग्रीन लाइन का मंसूबा बन रहा है तो कौन बना रहा है? वफाक बना रहा है। तो शेम ऑन यू सिंध गवर्नमेंट कि आप कराची के अवाम के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से कराची के अवाम को पानी के बूंद बूंद को तरसाया जा रहा है। K4 का मंसूबा किसे मुकम्मल करना था? आज 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास है, लेकिन सिंध हुकूमत कराची के अवाम को पानी की बूंद बूंद को तरसा रही है। K4 का मंसूबा 2009 से पेंडिंग में था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी हुकूमत उसे अपने हाथ में ले लिया है। वापडा इसे मुकम्मल करने जा रही है। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर के महीने में उसका काम पे आगाज होगा और 2023 अक्टूबर में इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब मैं चंद बातें आपके सामने रखता हूं। आप खवातीन हैं, आप हमारी माएँ बहनें और बेटियां हैं। हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिएगा। क्या सिंध हुकूमत महाजिर नौजवानों को नौकरियां दे रही है? हाँ या ना? क्या कराची के अवाम को पीने का साफ पानी मिल रहा है? क्या कराची के अवाम को, कराची के नौजवानों को स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल रहा है? क्या कराची के ताजिरों को अच्छी तरीके से काम करने की इजाजत है? अगर ये तमाम चीजें नाम है तो उसका हल भी MKM पाकिस्तान के पास मौजूद है। और वो हल है महाजिर सूबा, वो हल है जुनूबी सिंध सूबा, वो हल है आपका अपना सूबा कि आपका अपना वजीर आला हो, आपका अपना गवर्नर हो, तो कामयाबी यकीनन आपके कदम चूमेगी। अब मैं दोबारा आपसे सवाल करता हूं और आप ये जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। क्या महाजिर माए बहनें और बेटियां कराची सूबे की जद्दोजहद में, जुनूबी सिंध सूबे के जद्दोजहद में MKM का साथ देंगी? आपकी आवाज स्टेज तक नहीं पहुंच रही है। आपका आवाज इतने जोर से बोलना है कि चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठा मुराद अली शाह और आसिफ अली जरदारी भी सुने। क्या महाजिर माए बहनें महाजिर सूबे के लिए, जुनूबी सिंध सूबे के लिए जद्दोजहद करेंगी? क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? तो इंशाअल्लाह ताला MKM पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपनी सियासी जद्दोजहद के जरिए, अपनी सियासी बसारत के जरिए, अपनी पॉलिटिकल विजडम के जरिए जिसे कहते हैं जुनूबी सूबा सिंध भी हासिल करके दिखाएगी। आज से चंद दिन पहले गालिबन जिसे कहते हैं कि जमाल और कमाल की पार्टी के कुछ अपराधी यहाँ तशरीफ लाते हैं, जो चाइना कटिंग के बादशाह हैं, जो कि चाइना कटिंग के बानियों में जिनका शुमार होता है, वो यहाँ पर तशरीफ लाए और बड़े बड़े दावे किए। लेकिन आप सबको पता है कि 2018 के इलेक्शन में क्या दावा किया था उन्होंने दावा किया था, जमाल और कमाल की पार्टी ने क्या दावा किया था कि सिंध का चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। लेकिन नतीजा आपके सामने था कि दावा करने वाले का जो बानी था, जो चाइना कटिंग का बादशाह था, हमारे एक अदनी से कारकुन ने उसकी जमानत जब्त करा दी है। इंशाअल्लाह ताला
میں سمجھتا ہوں کہ اب ظلم و ستم نہیں چلے گا. آپ سب موجود ہیں. خالد مقبول بھائی آپ کے سامنے خطاب کریں گے. میں ان تمام لوگوں کو جو سازشیں کر رہے ہیں, جو MKM کے خلاف مختلف اٹکنٹے استعمال کر رہے ہیں, میں ان کو صرف اس شعر پہ یہ بات کہہ کے ختم کروں گا کہ کب تک ظلم کرو گے, کب تک ستم کرو گے, کب تک ظلم کرو گے, کب تک ستم کرو گے, ہر دل میں MKM, کس کو ختم کرو گے. میں حق پرستوں کی اس قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا, اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی دستوں گریباں نہیں زمانے سے, میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں ایک دلیل سے ہوں. اب ہمارا انتظار ختم ہوتا ہے. میں بلا تاخیر ملتمس ہوں آپ کے, میرے, ہمارے MKM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے اپنی بھرپور تالیوں اور اپنے بھرپور نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے خالد مقبول صدیقی بھائی کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کی باوفا, حوصلہ مند, باہمت, وفادار بہنوں, ماؤں, السلام علیکم. یہاں سے لے کر وہاں تک صرف ڈسٹرکٹ ویسٹ نے اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کی ماؤں بہنوں نے آج کتنے ایوانوں کی نیندیں اڑا دی ہوں گی. یہ کوئی کیمرہ ٹرک نہیں ہے. بہت ساری جماعتوں کے اتحاد مل کر بھی اس شہر میں سب کو جمع کریں تو بھی یہ جمع نہیں کر پاتے. آج 31 اگست ہے. اگست کا مہینہ, ہم نے اس اگست کے مہینے کو 14 اگست کو صرف یوم آزادی منانے کے بجائے پورے اگست کو ماہ آزادی منانے کا فیصلہ کیا تھا. ہمارے لیے جشن آزادی سے زیادہ اہم مشن آزادی ہے. ہمارے اس اگست کے مہینے کا آغاز شب دعا سے ہوا تھا اور اختتام شب عزم پہ ہو رہا ہے. اور اس کے لیے جن کے عزم فولادی عزم ہیں, آج ہم نے ان کو جمع کیا ہے. معاملہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے مکمل اور مدلل تعریف اور تاریخ یہی ہے کہ میں اس لیے موجود ہوں کہ میں بغاوت کرنا جانتا ہوں. اور ہم نے بھی پاکستان کے بوسیدہ, گلے سڑے, ٹوٹے پوٹے, جاہلانہ, ظالمانہ نظام کے خلاف بغاوت کی تھی, کی ہے اور کرتے رہیں گے. اور ایک ایسے وقت میں جب کراچی اپنی تاریخ کے سب سے بہترین دور سے گزر رہا تھا, تو 19 جون کو جب خون مارا گیا تو MKM نے اپنے نوجوانوں کو, بھائیوں اور بیٹوں کو کہا کہ اس طرح روپوش ہو جائیے, ظالموں کے سامنے نہ آئیے, کیونکہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. لیکن اس جد و جہد کو آگے جاری رکھنے کے لیے پھر ہماری بہنیں نکلی اور انہوں نے اس خوف کو ختم کیا.
उस जबर के सामने खड़ी हुई, गिरफ्तारी दी, उन्होंने कोड़े खाए, उन पर चाबुक लगाए गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज एमक्यूएम ना सिर्फ जिंदा है बल्कि अपनी पूरी कुव्वत, पूरी ताकत और पूरे दलील के साथ खड़ी है। इसमें सबसे अहम रोल मेरी मां और बहनों का है। यहां पर कई लोग बार बार आके बात की है, यह औरंगी है जहां से हम मिशन आजादी का इख्तिताम नहीं कर रहे, मिशन आजादी का आगाज कर रहे हैं कि ये वो जगह है कि किसी को नजरिए पाकिस्तान की तलाश हो तो कहीं यही ये नजरिया अपने मजनून अंदाज में शर्मिंदा शर्मिंदा इन्हीं की गलियों में, औरंगी की गलियों में आपको भटकता हुआ नजर आएगा कि पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान का आगाज, पाकिस्तान का कयाम एक अहम तरीन सुन्नत के सदके में हुआ था और वो सुन्नत हिजरत की सुन्नत थी। ये औरंगी वो जगह है जहां एक बार नहीं 2 बार हिजरत करने वाले, पाकिस्तान के खातिर 2 बार लुटने वाले, हम सबसे ज्यादा और हर कोई से ज्यादा अहम बड़े और नजरियाती कुर्बानी देने वाले पाकिस्तानी यहां बने हैं। जब पाकिस्तान ने हौसला हार दिया था, हिम्मत जमीन पर रख दी थी, तो आप थे कि जो लड़ते रहे मोहम्मदपुर में भी, चटागांग में भी, ढाका की गलियों में भी। और आज बार बार बात हो रही है पानी की। मामला यह है कि हम तो समंदर के किनारे पे रहते हैं मेरे भाई। 75%, 70% पाकिस्तान के खजाने में, 95-97% सिंध के खजाने में जमा करा। और इनसे भी कहते हैं कि बेहतर है यही कि गर्दिश दोहरा में रहना, दिन शहर में और रात मजाफात में रहना। और ये शहर समंदर के किनारे पे है आबाद, इस शहर में रहना हो तो औकात में रहना। यहां पानी का नहीं, नलकों में आने वाली पानी का मसला नहीं है। यहां का मसला, कराची का मसला, सिंध का मसला हुक्मरानों की आंखों के पानी का मसला है कि उनमें जरा सी भी शर्म और हया होती, जरा सा भी यह एहसास होता कि ये शहर है जो तुम्हें पाल रहा है और अय्याशी करवा रहा है। अभी सिंध के वजीर आला, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो गुज़श्ता 11-14 साल से इस शहर पर मुसल्लत है, उसके वजीर आला ने कहा है कि आने वाले दिनों में कराची के लोग पानी को तरसेंगे। पानी दरियाए सिंध में सिर्फ कराची के लिए किस तरह बंद हो सकता है? पीने का पानी के तमाम इस्तेमाल में सबसे बड़ी अहमियत रखता है। अगर इस आबादी को जो आधा गिना गया है 1,60,00,000, उसके मुकाबले भी 1/4 हिस्सा भी पानी नहीं मिल रहा है। अगर पानी के मसले में कराची को तरसाया गया तो आइंदा तुम हुक्मरानी के लिए तरसोगे। ये औरंगी में बात की जा रही है और आने वाले वक्तों में तुमको इस बात का पता लग जाएगा। अब हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं, हमने तमाम जमहूरी तरीके, ज़ाब्ते, वास्ते इस्तेमाल करके देख लिए हैं। हमने आवानों में होने वाली नाइंसाफी पर आवाज उठाई है।
उस पर कानून साजी करने की कोशिश की है। इंसाफ न मिलने पर आला अदालतों में गए हैं, सड़कों पे आकर एहतजाज किया है, लेकिन एहतजाज की बात बनने वाली नहीं है। अब मज़ाहमत वाहिद रास्ता रह गया है। आप लोग तैयार हैं ना मज़ाहमत के लिए? और इंशाअल्लाह ताला अब सिंध के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल जनूबी सिंध सूबे से कम पर किसी चीज पर अब तैयार नहीं होंगे। हम वो जिनकी कुर्बानियों से ये मुल्क आजाद हुआ था, आज बहनों, मां और बहनों की मौजूदगी में हम आखिरी दफा ये बताना चाहते हैं कि हम अदालतों ने आने वाले दिनों में वो बहुत सारे फैसले जो कि इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ हैं, वो फैसले जो अदालतों ने अपने पास महफूज रखे हैं, अगर उन फैसलों को फौरी तौर पर नहीं सुनाया गया तो फिर सड़क पर आकर मज़ाहमत कर महाजिर कौम, एमक्यूएम के भाई, एमक्यूएम के बेटे, एमक्यूएम के नौजवान, एमक्यूएम के कारकुनान, एमक्यूएम की माएं और बहनें और बेटियां सड़कों पे आकर अपने हुकूक की आखिरी जद्दोजहद को शुरू करने वाली है। मुझे पता है आप लोग बड़ी देर से बैठे हैं, वक्त हो चला है। इस शब-ए-अज़्म में कोटा सिस्टम की बात भी हो गई है। कोटा सिस्टम लोगों के हक को महफूज रखने के लिए बनाया जाता है, लेकिन सिंध में लगाया जाने वाला कोटा सिस्टम महाजरों के हक पे डकैती डालने के लिए लगाया गया था, और ये डकैती की वारदात वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई है। एमक्यूएम अदालतों में है कि गुज़श्ता 14-15 साल में सिंध के शहरी इलाकों के 40% कोटे में 4% भी सिंध के शहरी इलाकों को नहीं मिला है। इंशाअल्लाह ताला हमने जो महीना अब आ रहा है, यह उस शनाख्त को मनवाने और उस शनाख्त को मुतारिफ कराने और उसकी तारीफ और तारुफ का है जो मेरा और आपका है। यह अयाम हिजरत और हिजरत को मनाने का महीना है। इस महीने में हम ये बात बड़ी वजाहत से बता देंगे कि हमने हिजरत ना की होती तो इस मुल्क का जुग्राफिया क्या होता, माशरत कैसी होती, मईशत कैसी होती, जबान क्या होती, अंदाज क्या होता। आज हम शर्मिंदा हैं कि पाकिस्तान की सियासत, जिसका अंदाज गुल्लू भट्ट और जिसका किरदार एहान अली जैसा हो, वहां पर एमक्यूएम जैसी जमात को किस तरह कबूल किया जाता। हम ये समझते हैं, हमने जो वादा किया है, जो इरादा किया है कि हम तमाम मुश्किलात के बावजूद मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के नौजवानों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को, बेटों को तमाम जबर के बावजूद हमने जो तबकाती जद्दोजहद का आगाज किया है, जिस बगावत का आगाज किया है,
اس فرسودہ اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ سینٹ کے انتخابات میں جب پاکستان کے جمعہ بازار میں، سیاسی جمعہ بازار میں سینٹ کی سیٹوں کی قیمت 40-45 کروڑ سے بڑھ کر 75 کروڑ تک پہنچی ہے، تو ایم کیو ایم نے ایک پڑھی لکھی اسکول ٹیچر کو آپ کی نمائندگی کے لیے سینٹ میں بھیجا ہے، ایک مڈل کلاس کے نوجوان کو جس نے ٹیوشن پڑھ کر اپنی تعلیم مکمل کی ہے اس کو سینٹ میں بھیجا ہے۔ اور کراچی کو اب کرونا کی سازش، کرونا کے نام پر، کرونا کی وبا ایک عالمی وبا ہے، ایک حقیقت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نمٹنے کے لیے بڑے اہم مثبت اور ضروری اقدامات اٹھانے چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے سارے سیاسی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ آج پورے سندھ میں بازار 10 بجے بند ہوں گے۔ اچھا، وہاں تو کھلنے اور بند ہونے کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں، وہاں کے بازار تو پاکستان اور سندھ کے، پاکستان اور سندھ کے خزانے میں 1% بھی جمع نہیں کراتے، جبکہ صرف لیاقت آباد کا بازار اور اورنگی کا بازار، کورنگی کا بازار، لوور مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے بازار بھی پاکستان کے باقی تمام شہروں کے بازاروں کے مشترکہ اس سے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کراچی کب کھلے گا، کراچی کب بند ہوگا، اس کا فیصلہ کراچی کے لوگ کریں گے، کراچی کی عوام کریں گے، کراچی کے منتخب لوگ کریں گے۔ ہم لاڑکانہ والوں کو، دادو والوں کو، جام شوروں والوں کو حق کی آواز یا تو بیٹھ جاتی ہے یا بیٹھا دی جاتی ہے، آج بھی یہی صورتحال ہے۔ بلاول صاحب قافلے لے کر پورے سندھ میں گھوم رہے ہیں، کورونا کی پابندی آپ کے قافلے نے کیا ارد گرد لگائی؟ آپ 30% کورونا کا ریشو کشمیر میں تھا، آپ بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے، ہم نے احتیاط کی تھی۔ کوئٹہ میں جب کورونا کی شرح 15% تھی تو آپ کوئٹہ میں جلسہ کر رہے تھے۔ اگر احتیاط کا کسی نے سب سے ذرا احتیاط کی ہے، تعظیم کی ہے، ایس او پی پہ خیال رکھا ہے، ہم اپنے کئی جلسے اور کئی ریلیاں پہلے سے منسوخ کر چکے ہیں۔ بہرحال میری ماؤں، میری بہنوں، اب ان کا نہیں، آپ کا دور شروع ہونے والا ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری آخری تک؟ آپ کیونکہ پاکستان میں مہاجروں پر تعلیم کے تمام دروازے بند کرنے کے باوجود پاکستان کی تمام ذیلی قومیتوں میں خواتین میں تعلیم کا سب سے زیادہ ریشو ابھی بھی مہاجر خواتین میں ہے۔ تو آنے والے وقت میں حکومت سازی، آئین سازی
اور اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے آپ کو ہرا ولدستہ بننا ہے. مجھے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تمام خواتین میں سے جو پڑھی لکھی خواتین ہیں, جن کے پاس کوئی ہنر ہے, کوئی صلاحیت ہے, تعلیم ہے, ہمیں آنے والے دنوں میں آئیے وہ اچھا وقت جو پاکستان کی مجبوری ہے کہ آپ کو دیا جانا ہے. پاکستان کے بنانے والوں کی اولادوں کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. آئیے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے خواتین تیار ہوں. ہمارا ارادہ بھائیوں سے آگے بہنوں کا رکھنا ہے. آپ تیار ہیں نا؟ تو ہمیں شعبہ خواتین سے لے کر ہر گلی محلے علاقے کی خواتین کا بایو ڈیٹا چاہیے. ان کی تعلیم, تربیت, ہنر اور حوصلے, ہمارے پیغام, ہمارے مستقبل کے خاکے, ہمارے حوصلے اور پالیسی کا تعین کریں گے. بولنا بہت کچھ تھا, اچھا وہ آواز بیٹھ گئی, ورنہ زور سے آواز لگتی تو بہتوں کو تکلیف ہوتی. کچھ دیر انتظار میری ماؤں بہنوں, فقط کچھ اور دیر انتظار. اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں. اب تو مسافت کی تھکن لمحوں کی مہمان ہے. بس اب تو منزل کے نشان پاؤں سے ٹکراتے. ہم آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پہ اب اختتام کرتے ہیں.